یہ زندگی ایک امتحان ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے اور موت بہت ہی قریب ہے اور آخرت میں حساب ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ایک ایک لمحے کو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں، توبہ میں اور ساری نیکیاں کمانے میں ہی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الانفطار، آیت 1 ٹو آیت 19 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات۔ دراصل ہماری جو زندگی ہے نا وہ بہت ہی مختصر ہے۔ جو انسانوں کی دنیاوی زندگی ہے نا وہ بہت چھوٹی سی، بہت جلد ختم ہو جانے والی اور بہت مختصر سی ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے، بس اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، بس ہماری زندگی اتنی سی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے نا، ہر مسلمان کی فیملی میں۔ تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اور جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اس جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہوتی ہے، بس ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو پیدا ہوتے وقت صرف اذان ہوتی ہے، نماز نہیں، اور مرتے وقت صرف نماز ہوتی ہے، اذان نہیں۔ یعنی ہماری پوری زندگی اس اذان اور اس نماز کے درمیان ہی گزرتی ہے۔ زندگی ایک بہت چھوٹی مہلت ہے، جیسے اذان دی جاتی ہے نا تو اس کے بعد نماز کے لیے انسان تیاری کرتا ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک تیاری ہے اس نماز کے بعد آنے والی آخرت کے لیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس اذان کو کسی نے بچپن میں سنا تھا، اس نماز کا وقت جنازے کے وقت آیا، تو بتائیے کتنی چھوٹی سی ہماری زندگی ہے اور کتنی سی مختصر زندگی۔ تو یہ جو زندگی ہے نا وہ ایک امتحان ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، موت بہت قریب ہے اور آخرت میں حساب ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ کی یاد، عبادت، توبہ، قرآن، عمل الصالحات، اچھائیوں میں، بھلائیوں میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی زندگی ہے اور انسان کے بس ایک سانس ٹوٹنے کی دیر ہوتی ہے کہ بس انسان اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، اس کے نام کے آگے مرحوم لگ جاتا ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایک لمحات کی، ایک وقت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زاد آخرت۔ زاد آخرت میں آج ایک بہت بہترین دعا ہے جس کو ہم جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ وہ لشکر فوج یعنی فوج سے بھاگ کر آیا، یعنی جنگ کے میدان سے بھاگ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ سے بھاگنے والا ہو، یعنی اتنا بڑا اس نے کبیرہ گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 3577 ہے۔ تو چھوٹے بڑے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔
دل صاف ہو جاتا ہے اور روح پاک ہو جاتی ہے، اعمال نامے کی بھی صفائی ہوتی ہے، پرانے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکی کی نئی عبارتیں شروع ہوتی ہیں، فرشتے اچھے اعمال کے ساتھ ریکارڈ لکھتے ہیں۔ اللہ کے دو بڑے نام ہیں نا اس میں، الحی یعنی ہمیشہ زندہ، اور القیوم یعنی ہر چیز کو تھامنے والا۔ ان ناموں سے دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے، تو اس کو اپنے صبح شام کے اذکار میں، ہر نماز کے بعد میں دل سے اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں اور اس کو پڑھیں، اور دل سے اللہ کے آگے سچی توبہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفطار کا لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، آیت 2، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب ستارے انتصرت بکھر جائیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ آیت 3، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، آیت 4 اور 5 ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُصِرَت کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر نفس، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ اور اس نے جو پیچھے چھوڑا، آیت 6 اور 7، یا ایھا الانسان اے انسان، ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھ کو، بربک تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بہت عزت والے ہیں، الذی خلقک وہ جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک پھر اس نے درست کیا تجھ کو، فعدلک پھر اس نے برابر کیا تجھ کو، آیت 8، فی ای صورت جس صورت میں، ما شاء رکبک جو اس نے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھ کو، آیت 9 اور 10، کلا بل ہرگز نہیں، تو کذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین بدلے کے دن کو، وَإِنَّا اور بے شک علیکم تم پر لحافظین یقیناً نگران ہیں، آیت 11 اور 12 اور 13 دیکھیں، کرامن کاتبین جو معزز ہیں لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرارا بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، آیت 14 اور 15 اور 16، وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک بدکار لوگ، یقیناً لفی جہیم یقیناً جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین بدلے کے دن، آیت 16 دیکھیں، وما ہم اور نہیں وہ عنہا اس سے بغائبین کبھی غائب ہونے والے، آیت 17 اور 18، وما ادراکا اور کیا چیز بتائیں آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے دن بدلے کا، ثم پھر، ما ادراکا کیا چیز بتائیں آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے دن بدلے کا، آیت 19، یوم لا تملکو جس دن نہیں مالک ہوگا، نفسن کوئی نفس، لنفسن کسی نفس کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ اللہ کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار دراصل یہ مکی صورت ہے، اور انفطار جو لفظ ہے فطارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ اس سورت کا جو نام ہے وہ الانفطار اسی آیت کی پہلی جو ورڈ ہے، اذا السماء انفطرت، فطرت سے نکلا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ سورت دراصل نزول ہجرت سے پہلے یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا انداز، مضمون، الفاظ میں صاف ظاہر ہے کہ یہ ان شروعاتی صورتوں میں سے ہے جو ایمان، آخرت اور انصاف جواب دہی کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ الانشقاق کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اذا السماء انفطرت اور جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ لفظ یہاں پہ جو فطرہ ہے، انفطرت جو ورڈ آیا ہے، تو انفطرت کا جو اصل اس کا روٹ ورڈ ہے وہ فَتَرَ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شق ہو جانا۔ انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے وقت پیش آنے والی
تبدیلیوں کا آغاز آسمان سے فرمایا ہے کہ جو وہاں پہ تبدیلیاں ہوں گی تو وہ آسمان سے ہوں گی، اور وہ آسمان جو اس پوری دنیا کے لیے چھت کی طرح ہے نا، وہ پھٹ جائے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی عمارت کی پوری عمر ہو جاتی ہے تو وہ گرنے لگتی ہے، اور جب اکثر اس کی چھت گرتی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھی ہوگی بہت ساری عمارتیں جو پرانی پرانی عمارتیں ہیں، وہ ڈھہتی ہے، وہ گرتی ہے تو سب سے پہلے کیا گرتی ہے؟ چھت گرتی ہے نا۔ تو بس حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی عمارت ہے اس کی سب سے پہلے چھت گر جاتی ہے۔ اگر آپ نے قلعے، خانقاہیں، بارادریاں یا پرانے محل وغیرہ دیکھے ہوں گے نا، تو آپ کو بھی یہ منظر سامنے آیا ہوگا کہ پہلے چھتیں گری ہوتی ہیں، پھر دیواریں۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک بسی ہوئی عمارت کی طرح ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ختم کریں گے تو اس کی چھت یعنی آسمان سے یہ تباہی شروع ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور ہیبت کا پہلا اشارہ ہے یہاں۔ انسان کو چاہیے کہ اس عظیم منظر پر غور کرے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیاری کرنے میں لگا دے۔ آیت 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ کواکب جو لفظ آیا ہے، کواکب یعنی ستارے، یہ لفظ قرآن میں نجوم کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ نجم اور کواکب میں فرق ہے۔ نجم ہر طرح کا ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن کواکب ان بڑے ستاروں کے لیے آتا ہے جو بے حد روشن، بھاری بھرکم اور اپنی جگہ مقرر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تصور چھوٹے ستاروں کا نہیں ہے، بلکہ ان عظیم اور بھاری ستاروں کا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں شامل ہیں، جیسے سورج، نجم، ثاقب، طارق، ثریا، یہ ستارے وغیرہ۔ انتصرت کا معنی ہے بکھر جانا۔ مطلب کیا ہے کہ انتصرت کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ بس گر پڑنا، بلکہ بغیر کسی ربط یعنی کنیکشن کے، بغیر کسی نظم اور جمال کے بکھر جانا۔ جیسے کوئی ہار ٹوٹ جاتا ہے نا اور موتی بکھر جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہوگا، یعنی ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرت کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا جیم را۔ فجرت کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، یعنی سمندروں کا پھٹ جانا۔ سورہ تکویر میں ارشاد ہوا تھا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سجرت یعنی تسجیر کا مطلب جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ تندور کے اندر آگ بھڑکانے کے نا، اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا۔ تو دونوں آیتوں کو سورہ سواد کی پہلی آیت جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، ان سب کو ملا کر اگر پڑھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک زبردست زلزلہ آئے گا جس سے پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور ان کا پانی زمین کے اس بھیتری حصوں میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت بے انتہا گرم لاوا ابلتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں سال پہلے جب زمین سورج سے الگ ہوئی تھی تو زمین کا ٹیمپریچر سورج کے برابر تھا۔ آج بھی یہ گرمی زمین کے اندر موجود ہے اور لاوے کا ٹیمپریچر وہی ہے جو شروعات میں زمین کا تھا، یعنی 12,000 فارن ہائٹ۔ جب پانی اس لاوے تک پہنچے گا تو وہ اپنے ان اجزاء میں ٹوٹ جائے گا جن سے وہ بنا ہے۔ ایک آکسیجن جو جلانے والی گیس ہے، دوسری ہائیڈروجن جو خود بھڑک اٹھنے والی گیس ہے۔ تو یہ دونوں گیسیں چونکہ آگ پکڑنے والی ہیں، اسی لیے جب پانی گیسوں میں تبدیل ہوگا تو دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ بات ان دونوں آیتوں کو ملا کر قیاساً بات کی جا رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں متشابہات میں آتی ہیں اور ان کا اصلی معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ عالم۔ آیت 4 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ نفخہ ثانیہ کے بعد دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد قبروں کو کھول دیا جائے گا۔ پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا تذکرہ ہے
جب ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور ہر زندہ مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس آیت میں دوسرے مرحلے کا بیان ہے کہ قبریں کھولی جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر اپنی قبروں کے باہر آ جائیں گے اور انہیں میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ آیت 5 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ ہر شخص، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ قدمت کا مطلب ہوتا ہے جو عمل انسان نے آگے بھیجا، یعنی جو اس نے دنیا میں کر کے آخرت کے لیے بھیج دیے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، صبر، یہ سب کچھ۔ وَأَخَّرَتْ کا مطلب ہوتا ہے جو عمل انسان نے پیچھے چھوڑ دیے، یعنی جو کام ٹال دیے، بھول گیا، ذمہ داریوں سے دور بھاگا، یا جن کا اثر بعد میں باقی رہا، جیسے اچھے اور برے اثرات دوسروں پر پڑے۔ تو ہر انسان اس دن یہ جان جائے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجے، یعنی جو نیک یا بد اعمالیاں اس نے کی، اور کیا کام پیچھے چھوڑے، یعنی جن چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا یا کرنے میں تاخیر کی۔ اس دنیا میں ہر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے کون کرتا ہے۔ تو جس وقت انسانوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اسے اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب بتا دیا جائے گا، نہ کوئی چیز چھپے گی اور نہ کوئی عمل گمنام ہوگا۔ آیت 6 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ غرقہ جو لفظ آیا ہے، غرقہ کے معنی ہے دھوکہ دینا، فریب دینا۔ انسان کی غفلت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام کو انسان سے محبت ہے، اس کا اندازہ بھی بہت انوکھا ہے۔ انسان جتنا زیادہ غفلت میں ہوتا ہے، اسے اتنے ہی زوردار انداز میں جگانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ اٹھو، اتنی گہری نیند میں کیوں سو گئے ہو؟ کس نے تجھے غافل کر دیا ہے؟ کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ تو اٹھو اے میرے عزیز، اتنی نیند کیوں سوتے ہو، اتنی غفلت میں کیوں جاتے ہو؟ تو اس آیت میں غافل انسانوں کو جھجوڑا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرا پروردگار جو 100 ماؤں سے زیادہ رحمت والا ہے اور 1000 باپوں سے زیادہ شفقت والا ہے، جس کے لطف و کرم کی کوئی حد نہیں، جس نے تیرے لیے ساری کائنات کا نظام بنایا، اگر تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ تو ذرا غور کر، اس کائنات میں جو کچھ ہے نا، کیا وہ تیرے فائدے کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہر چیز تیری خدمت میں نہیں لگی ہوئی ہے؟ تیرے لیے غذا تیاریں ہو رہی ہیں، تیرے لیے مشروبات بن رہے ہیں، تیرے لباس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، تیرے رہنے کے لیے تعمیرات ہو رہی ہے، باغات تیرے لیے پھل تیار کر رہے ہیں، درخت تیرے لیے سایہ دے رہے ہیں، فصلیں تیرے لیے اناج پیدا کر رہے ہیں، بیلیں تیرے لیے سبزیاں بنا رہی ہیں۔ اگر تو اس کائنات کی ایک ایک چیز سے پوچھے کہ تیرے وجود سے تجھے کیا فائدہ کیا نقصان ہے، تو ہر چیز گواہی دے گی کہ میرا وجود صرف انسان کے لیے ہے، جو رب کریم کی شاہکار مخلوق ہے۔ میرے ہونے سے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں صرف انسان کے لیے بنی ہوئی ہوں۔ ان باتوں کو پوچھنے کے ساتھ ساتھ تجھ سے یہ بھی پوچھا چاہ رہا ہے کہ جب تو اپنے رب سے اتنا غافل ہے، جب کہ تیرے سجدوں کے لیے کتنی زمینیں، تیرے قیام کے لیے کتنے اسباب، تیری شکر گزاری کے لیے کتنے دروازے موجود ہیں، تو کون ہے جس نے تجھے تیرے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تجھے تیرے رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا تیری نظروں میں احساس کا بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے؟ ذرا غور تو کر، جو تو کر رہا ہے نا، اگر وہ کسی اور نے تجھ سے کیا ہوتا تو تیرا کیا رویہ ہوتا؟ کیا تو نے کبھی اتنا بھی سوچا ہے کہ تجھے انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ جو قوتیں تجھے دی گئی ہیں کہ تو سوچے کہ وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہیں، اور جس طرح احسن تکوین سے تجھے پیدا کیا گیا ہے نا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ آیت 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس ذات نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر مناسب قوتیں عطا کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی جس ذات نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر مناسب قوتیں بخشی،
کیا تو نہیں جانتا کہ تجھے پیدا کرنے والا، تجھے درست کرنے والا اور تجھے معتدل شکل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے تجھے اپنا شاہکار قرار دیا اور تیرے لیے اس پوری دنیا کا نظام بنایا، پھر اس نے چلایا اور اب تک چلا ہی رہا ہے۔ اگر وہ تجھے اشرف المخلوقات نہ بناتا بلکہ اونٹ، گھوڑا یا گدھا بنا دیتا تو اس کا کیا بگڑ سکتا تھا؟ جن عناصر سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ان میں کس طرح عدل رکھا، اور پھر تمام عناصر اپنا اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہی وہ ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا اور انہوں نے تیرے علم کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہر جزو کو اس طرح جوڑا کہ تجھے بنا کر درست کر کے خود ہی کے احسن تقویم کا فیصلہ کر دیا۔ سوا کا، اس نے تجھے مکمل طور پر بنا دیا۔ فعدلک، اور تجھے برابر اور معتدل بنایا۔ اس میں کاف کی ضمیر واحد مذکر حاضر ہے۔ عدلک، تجھے برابر کیا، تجھے اعتدال پر بنایا۔ عدلہ، عدلہ اس کا معنی برابر کرنے کی بھی ہے اور لوٹانے اور پھرانے کی بھی ہے۔ عدلک مطلب کہ تیرے کچھ اعضاء کو دوسرے کے ساتھ ایسا برابر کیا کہ سب میں اعتدال آ گیا۔ فعدلک کا معنی ہے کہ جس صورت کی طرف تجھے چاہا لوٹا دیا۔ انسان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تو رب کریم کے معاملے میں ماتحت ہو جا اور اپنی اصلاح کی جتنی کوشش کر سکتا ہے آج کر لے۔ اگر یہ وقت نکل گیا نا تو پھر تجھے صرف اور صرف افسوس رہ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں، اور تاکہ انسان نا اپنی اس غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر سوچ میں زندگی گزارے، آخرت کی فکر میں زندگی گزارے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو ترتیب دے دی، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم مادر میں تجھے پیدا کیا تو ایسا نہیں کیا کہ تیری ایک ٹانگ چھوٹی ہو اور دوسری بڑی، یا تیری ناک کا ایک نتنا لمبا ہو اور دوسرا چپٹا ہو، بلکہ تیرے تمام اعضاؤں کو متوازن یعنی بیلنس میں بنایا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے جیسی شکل، جسم، سوچ، حالات میں چاہا بالکل ویسا ہی بہترین ترتیب سے بنایا۔ تو کمی نہیں، رب کی تخلیق کا ایک حسن ہے۔ خود کو دیکھ کر شرمندہ نہیں بلکہ شکر گزار بن۔ اے انسان، تو کسی فیکٹری میں بنا مشینی پرزہ نہیں ہے، نہ ہی کسی پینٹر کی کاپی، بلکہ تو رب کریم کے خاص ارادے، خاص تخلیق اور خاص مشیت کا نمائندہ ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے بنا دیا۔ ہر شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جھلک ہے۔ کسی کی آنکھیں چھوٹی تو کسی کی آنکھیں گہری ہیں، کسی کی آواز نرم تو کسی کی ہیوی ہے، کوئی شخص لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، کوئی گہری رنگت والا ہے، کوئی روشن چہرے والا ہے۔ ہر شکل، ہر جسم، ہر ترتیب اس کی مرضی سے ہے۔ نہ تو اپنی شکل چن کر آیا، نہ اپنے ماں باپ، نہ اپنی زبان، نہ اپنا وجود، سب کچھ اسی کی تخلیق ہے۔ رک کا بک، اس کا لفظی مطلب صرف جوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ بڑی حکمت اور صفائی سے کسی چیز کو مکمل ترتیب دینا ہے۔ جیسے کوئی انجینئر لاکھوں حصوں کو کسی چیز میں فٹ کر دیتا ہے نا، کسی کار وغیرہ میں یا کسی موٹر میں فٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے ایسی ترتیب دی کہ تیرا ہر حصہ ایک معجزہ ہے۔ تیری آنکھیں، تیری سننے کی صلاحیتیں، تیری سوچنے کی قوت، تیری روح، ہر چیز کا مکمل تعلق صرف اسی کی تخلیق سے ہے۔ تو یہ آیت ہم سے کیا پوچھ رہی ہے کہ تو اپنے جسم کی بناوٹ پر اتراتا کیوں ہے یا شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنے رنگ یا شکل یا جسم کو کم یا زیادہ کیوں سمجھتا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود تیرے بارے میں فرمایا ہے، میں نے تجھے اس صورت میں ترتیب دی جو میری مرضی تھی۔ تو اب تجھے اپنی شکل میں شرمندہ نہیں ہونا ہے بلکہ شکر گزار بننا ہے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے، اور وہ کمال کا بنانے والا ہے، احسن التقویم ہے۔ آیت 9 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ زندگی کو بے حساب سمجھ کر جیتا چلا جاتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یعنی تمہاری غفلت کی جڑ یہ ہے کہ تم حساب اور سزا کے دن کو مانتے ہی نہیں، یا مان کر بھول بھی چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کا جو تم انکار کرتے ہو، اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا سزا کے قانون الہی کو انکار کرنے والے ہو۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی ہو دنیا میں زندگی گزارتے رہو، بس مرنے کے بعد تم سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے۔ اور یہ کتنی بڑی ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں، طاقتیں اور اختیار، کنٹرول تمام مخلوق پر تو دیا جائے، لیکن تم پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ تو آخر یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ سکتا ہے؟ آیت 10، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بے شک تم پر نگران مقرر فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم پر نگران فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو بے شک تم پر نگہبان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لحافظین یعنی تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، یعنی جس طرح بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں نا جن میں تمہیں کوئی شک نہیں، اسی طرح اب وقت ہے کہ مان لو اور یقین کر لو کہ تم پر ہم نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری ہر حرکت کو بالکل ویسے ریکارڈ کر رہے ہیں جیسے تم کرتے ہو۔ تمہارا عملی رویہ، تمہاری باتیں اور تمہارا نظریہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تمہارے انکار کر دینے سے نہ تو قیامت کا پروگرام کینسل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا حساب کتاب کا ریکارڈ رکھنا بند کیا جائے گا، اور یہ تو دن ضرور واقع ہونے والا ہے، تم چاہو نہ چاہو یہ تو دن واقع ہو کر رہے گا۔ آیت 11 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ کرامن کاتبین ہے یعنی شریف بزرگ لکھنے والے۔ کرامن جو لفظ آیا ہے، کرامن کا معنی ہوتا ہے عزت دار، شریف، بزرگ، معزز، یعنی ایسے فرشتے جو اللہ کے پاس مقبول ہیں اور اپنے کام میں بے حد امانت دار اور تہذیب والے ہیں۔ کاتبین کا معنی ہوتا ہے لکھنے والے، یعنی یہ فرشتے ہر انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جو بھی انسان کہتا ہے یا کرتا ہے یا سوچتا ہے، ان فرشتوں کے پاس سب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین سے مراد وہ عزت دار اور امین فرشتے ہیں جو انسان کی ہر بات، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سب کچھ حاضر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں نا، وہ بہت ہی معزز ہے، وہ ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں ذرا بھی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ وہ عام ملازم یا معمولی درجے کے آفیسر نہیں ہیں، بلکہ ہماری کہی ہوئی بات میں کوئی لاپرواہی نہیں برتتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جیسے تمہارے کیا نا تمہاری دنیا میں جو کرپٹڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں، رشوت لے کے معاملہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے، یہ تو فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور جو جیسا کرتا ہے اس کو ایک ایک لمحہ وہ ویسے ہی لکھ رہے ہیں۔ ان کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ نہ وہ کسی سے ذاتی دوستی رکھتے ہیں، نہ کسی سے ذاتی دشمنی۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جس فرض پر انہیں لگایا گیا ہے، جس کام پر انہیں لگایا گیا ہے، اسے وفاداری سے سر انجام دے رہے ہیں اور وہ دیتے رہیں گے۔ وہ بلند درجہ رکھنے والے فرشتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، انسانوں کی آنکھیں ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جیسے بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، غیب کی پردے پڑے ہیں، تو اسی طرح سے ان فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ہمارا سایہ ساتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک اسی طرح سے یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک لمحہ بھی ہمیں یہ نہیں چھوڑتے، ہمارا ہر نقل، حرکت، عمل سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ آیت 12 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔
یعلمون ما تفعلون، تو یہ جو فرشتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے. وہ فرشتے انسان کی ہر حرکت کو جانتے ہیں جو کچھ انسان اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں. ہاں، مگر یہ علم غیب سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو تم ان سے پوری زندگی الگ نہیں ہو سکتے. جیسے تمہارا سایہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نا، مگر سایہ تو اندھیرے میں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ فرشتے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں تم سے جدا نہیں ہوتے. اور سمجھ لو، جو عمل دیکھ کر اور سمجھ کر کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. ان کا علم کوئی ادھورا علم نہیں ہے، اور ان کی لکھاوٹ ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جلا دیا جائے یا مٹا دیا جائے، بلکہ ہر چیز محفوظ ہے. ان فرشتوں کو نہ تو قلم دوات کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ کچھ بھولتے ہیں. جو انسان جیسا بولتا ہے، جیسی حرکت کرتے ہیں، سب کچھ اسی وقت ریکارڈ وہ کر رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اگر انسان چاہیں گے تو وہ سب کچھ انسانی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. سارے انسان دیکھ لیں گے سب کچھ جو اس نے دنیا میں کیا ہوا تھا. تو اے انسان، تم اپنی ذات کا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا کسی بھی حال میں انکار نہیں کر سکو گے. ہم تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ تم اپنی حالت کی اصلاح کر لو، مگر تم ہماری اس بات کو اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے جتنی ایک دودھ پیتے بچے کی بات کو دی جاتی ہے. اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی کے پنجے سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو وہ جلدی اس کی گرفت میں آئے گا اور ایک ہی جھپٹے میں اس کا کام تمام کر دے گا. اسی غلط فہمی میں پڑھ کر تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو اور اسی خوشی میں بھی ہو، اور ہم تمہارے اس عمل کو دیکھتے ہوئے خاموش ہیں اور خاموش ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم چیخنے لگو گے، اور اس وقت تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یعنی آج سب کچھ خاموشی سے جو انسان کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. لیکن جو انسان نہ دنیا میں صرف اور صرف برے کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کی کیے کی سزا ملے گی. تو پھر انسان چلائے گا تو پھر اس کی چلاہٹ اور اس کی چیخ کو کوئی سننے والا نہ ہوگا. آیت 13 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. تو ابرار یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، سچائی اور نیک عمل میں پکے ہیں، اور ان کو اپنے انجام کا فکر ہے. تو قیامت کے دن یہ لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ہر طرح کی راحت، سکون اور لذتیں انہیں نصیب ہوگی. آیت 14 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے. فجار سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھل کر گناہ، نافرمانی اور بد اخلاقی میں لگے رہتے ہیں. یہ لوگ قیامت کے دن دوزخ کی سخت آگ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ اللہ کے عذاب کا منظر ہے جہاں سے ان کو چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا. آیت 15 اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اس میں جزا کے دن داخل کیے جائیں گے. یصلونہا یوم الدین، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہ گار لوگ قیامت کے دن یعنی جزا کے دن جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور جو کفر، نافرمانی اور برے کاموں میں لگے رہے انہیں ان کی سزا دے دی جائے گی. یصلونہا کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کی آگ میں وہ جلائے جائیں گے. یوم الدین کا مطلب ہے کہ وہ دن جب ہر شخص کو اس کی ہوئی اچھائیوں کا اور برائیوں کا پورا بدلہ ملے گا. اس آیت میں انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ اب اگر تم نہیں سنبھلے تو اس دن جہنم سے بچنا پاسبل نہیں ہے. اس لیے اپنی اصلاح کر لو، اپنی زندگیاں بدل لو، غفلت چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو. آیت 16 اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں. یعنی دوزخ ایسا مقام نہیں ہے کہ کوئی شخص خوشی سے رہنا پسند کرے.
اور جہاں انسان کو زبردستی روکا جائے تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہاں سے باہر نکل سکے، چاہے کوئی بھی رستہ اختیار کرنا پڑے کرے۔ اس لیے اس آیت میں تنبیہ فرمائی گئی کہ یہ کوئی دنیاوی جیل نہیں ہے، اور نہ وہاں کے دربان دنیاوی جیلوں کے جیسے رشوت خور ہوں گے، کرپٹڈ ہوں گے، نہیں۔ اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جائے گا کہ کوئی شخص جہنم میں پہنچنے کے بعد وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، جن لوگوں کی سزا مکمل ہو جائے گی انہیں باقاعدہ اللہ کے حکم سے وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن آخر میں وہی بدبخت رہ جائیں گے جو جہنم کے ایندھن کے مانند ہوں گے، جن کا جلنا ضروری ہوگا اور وہ جلنے لائق بن چکے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ شکل اور صورت سے انسان نظر آنے کے باوجود حقیقت میں وہ انسان نہ ہو کر جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ جہنمی اگر جہنم سے بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور ایک مثال دوسری جگہ دی گئی ہے کہ جہنم ایک ایسے پنجڑے کی طرح ہے جس میں چوہے پھنستے ہیں، داخل تو ہو سکتے ہیں لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس وہی عذاب میں پڑے سڑتے رہتے ہیں نا۔ بس اسی طرح جہنمیوں کا حال ہوگا، ایک بار جہنم میں جانے کے بعد کبھی نہ وہاں سے نکلنا ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو نکالنا چاہے۔ آیت 17، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وما ادراک ما یوم الدین، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم جزا سزا کا دن کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا وما ادراکا، ادراکا جو ادراکا کا ورڈ ہے، روٹ ورڈ، وہ دال رو یا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، واقف کرنا یا کسی چیز کی جانکاری دینا۔ قرآن میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادراکا ما یوم الدین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یوم الدین آخر کیا ہے، یعنی یہ دن اتنا عظیم اور اتنا خوفناک ہے کہ انسانی عقل اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتی ہے۔ یہ لفظ اس چیز کی ہیبت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ اس آیت میں جس سے خطاب کیا گیا ہے سیدھے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کا منکر ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتا ہے، جیسے کہ اس سورہ کی شروعات میں فرمایا گیا ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح اب دوبارہ اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں؟ کیا تجھ پر جزا سزا کے دن کی ہیبت نہیں؟ اس کا عذاب، اس کا انصاف، اس کا وقار، اس کا اثر اور عظمت کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہی؟ حالانکہ اگر کوئی انسان صرف اپنی تخلیق پر غور کرے یا اس کائنات کی کسی ایک ہی چیز پر تفکر سے غور کر لے تو وہ کبھی بھی آخرت اور سزا اور جزا کے دن کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں بچتی۔ آیت 18 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ بہت ہی تاکید کے ساتھ انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہے ہیں پھر تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا دن کیا ہے، یعنی تجھے اس کی سختی، اس کی ہیبت، اس کے منظرات اور اس کے عذاب کی حقیقت کا بھی ذرا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سوال اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار اس لیے دہرایا تاکہ انسان کو اس دن کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ وہ دن جب ہر ایک کو اپنے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ انسان
کس غفلت میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ تو انسان کی غفلت کی نیند سے اس کو جاگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس دنیا کی چکا چوند میں ہی الجھا رہا اور آخرت کی سوچ سے غافل رہا، تو پھر اس دن جب آنکھیں کھلیں گی تو صرف اور صرف افسوس اور پچھتاوا ہی ہاتھ آئے گا اس کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے انسان تو اس دن کی حقیقت کو نہیں جانتا، ورنہ کبھی بھی غفلت میں تو نہ پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بچائیں، غفلت بھری زندگی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو غور فکر ہے اور سوچ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف موڑ دے اور ہم سب کو آخرت کی رسوائیوں سے بچانا۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، اور سارا حکم اس دن صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن کی تصویر کو بالکل واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یوم الدین آئے گا، یعنی حساب کتاب اور جزا سزا کا دن، تو اس دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کام آئے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ پیسے مال دولت کام آئیں گے، نہ جھوٹی سفارشیں کام آئیں گی، اور نہ ہی کوئی معبود اور نہ ہی کوئی پیر فقیر جنہیں لوگ دنیا میں اپنا سہارا وکیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، آج کا دن وہ ہے دن جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا کوئی اس کی بہت قریبی، بہت ہمدرد ہو۔ نبی بھی اپنے باپ کے، بیٹے کے یا بیوی کے کام نہیں آ سکیں گے۔ اگر وہ سزا کے حقدار ہوئے تو وہ بھی کیا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کو بچا نہیں سکے گا۔ اسی طرح کوئی بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی دوست یا کوئی پیارا بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی انسان اکیلا پیدا ہوا، اکیلا مرے گا، اور سب اکیلے ہی اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اس دن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلنے والا ہے۔ اس دن صرف اور صرف سارا حکم، فیصلہ، اختیار اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا رحمت سے نوازے گا، اور جسے چاہے گا عدل کے تحت سزا دے گا۔ اس دن نبی، ولی یا کوئی بڑا شخص بھی اللہ کی عزت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آج جس دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ بہت سے سہارے ہیں، تمہارے بہت سے لوگ ہمدرد ہیں، اس دن تمہارے پاس صرف اور صرف اپنے اعمال ہوں گے۔ اس لیے ابھی سے تم ہوش میں آ جاؤ اور اس دن کی تیاری کر لو جب کسی اور کے سہارے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی ہمدرد، کوئی تمہارا رشتہ دار آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج جن رشتہ داروں کے خاطر انسان دنیا میں اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے نا، اپنی بیوی بچوں کی محبت میں آ کے اپنے بھائی بہنوں کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کو رسوا کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے نا، یہ قیامت کے دن یہ بیوی بچے کام نہیں آئیں گے۔ تو جو بھی شخص ایسا کرنے والا ہے نا، کسی کی فیور میں آ کے حق اور ناحق کو کنارے رکھ کر صرف اور صرف آنکھوں پہ اندھی پٹی باندھ کر لوگ اس طرح سے ناانصافی کے جو کام کرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ کسی کو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وہاں تو جو اس نے کیا ہوگا کام، اس کو اسی کے عمل کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں نا، لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق بات نہیں کرتے ہیں، خاص کر کے خواتین ہیں جو گھروں کو تباہ برباد کرتی ہیں۔ سب خواتین نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری خواتین تو بہت زیادہ تعریف والی ہوتی ہیں کہ گھروں کو گھر کیا جنت بناتی ہیں، بہترین گھر ہوتے ہیں، سکون کے باعث ہوتے ہیں، ذرا سے بھی کوئی کھٹپٹ نہیں ہوتی ہے، سے سکون والے منظر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض وقت گھروں میں ہی خواتین ایسا قیامت برپا کرتی ہیں کہ پورا جو گھر کا ماحول ہے پورا تہس نہس ہو جاتا ہے، سب کی زندگیوں میں بے سکونی ہو جاتی ہے۔ صرف ان خواتین کا ہی رول ہوتا ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کانا پھوسی کرتی ہیں، لڑائی لڑواتی ہیں، فساد کرواتی ہیں، سب کچھ کرتی، سب کچھ، اور جب یہ سب کچھ کر لیتی ہیں سمجھتی ہیں کہ وہ جیت گئی ہیں،
سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ ارے بھائی، یہ سب سے بڑی جنگ نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ابھی تو یہ کیا ہے، یہ سب تو ایک ٹیسٹ چل رہا ہے۔ حق نہ حق، سچ اور جھوٹ، ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے نا کر لو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ اصل جو ہار اور جیت ہے نا، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ تو قیامت ہے۔ اس دن جو جیت گیا تو وہی دراصل حقیقی جیت ہے، اور اس دن کوئی ہار گیا تو وہی دراصل حقیقی ہار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔